عبادت کر کے رویا، کوئی عبادت کی راہ میں رویا۔ عجب ہے یہ نماز کا سلسلہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ السلام علیکم، میں ہوں وقار امتیاز۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا اس وقت یوٹیوب چینل وقار امتیاز، اور میرے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ لوگ اس وقت جو پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ ہے دولت رمضان۔ اور جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ 5واں روزہ ہے، اور یہ سلسلہ میں نے پہلی دفعہ اپنے اس چینل کے اوپر شروع کیا ہے، اور آج کا جو موضوع ہے ہمارا وہ نماز ہے، نماز کی فضیلت، نماز کے کچھ مسائل۔ اور اس کے لیے آج جو ہمارے مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ہمارے علامہ مفتی جناب خدا بخش رضا سعیدی صاحب ہیں، اور اسی طرح ہمارے جو ثنا خواں ہیں وہ محمد مزمل صاحب ہیں، جو کہ آج ہمارے اس ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ ہمارے مہمان ہوں گے، اور انہی کے ساتھ آج کی یہ ٹرانسمیشن کا ہم آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم قاری صاحب، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام۔ السلام علیکم مزمل، کیسے وعلیکم ہیں؟ السلام، الحمدللہ۔ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ ایک دفعہ سب سے پہلی ٹرانسمیشن جو ہے ہم نے آپ کے ساتھ کی تھی، جس میں ہمارا عنوان تھا فضیلت رمضان، رمضان کی فضیلت۔ تو آج جو ہے مزمل بھائی ہمارے ساتھ نئے ہیں یہاں پہ، اور جو ہے یہ ثنا خان بھی ہیں، بہت ہی خوبصورت ان کی آواز ہے۔ تو نماز کے بارے میں جو ہے نا، بہت سارے لوگ نماز پڑھا کرتے ہیں، پھر برائی کی طرف بھی راغب ہو جاتے ہیں، اور اس میں بہت سارے مسائل بھی درپیش آتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ مسائل جتنے ہم دیکھیں اتنے کم ہے، کیونکہ حقیقت ظاہر ہے کہ وہ رب جانتا ہے اس بارے میں سب سے زیادہ۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، حضرت علی نے کہا کہ نماز کی فکر میں لگ جاؤ، ٹھیک ہے، دنیا کی فکر تمہیں بھول جائے گی، اور یہ تمہیں جنت کی طرف لے کے جائے گی، اور تمہارے کام خود بخود ہونے لگ جائیں گے۔ تو نماز کی فضیلت جو ہے اس کو ہم ابھی دیکھتے ہیں، نماز کے اوپر بات بھی کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو ہے آپ اس ٹرانسمیشن میں نا آغاز کر دیں تلاوت سے، ایک تلاوت کر دیں، اس کے بعد جو ہے نا ہم اس کی فضیلت کی بات کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا پھر ہم نعت وغیرہ بھی مزمل بھائی سے سنتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آپ نے تلاوت پیش کی، اور پہلے کی طرح دوبارہ سے جو ہے نا ہمارے دلوں کو آپ منور کر رہے ہیں۔ تو ہم مزمل بھائی سے گزارش کرتے ہیں کہ ذرا آپ ایک نعت پیش کر دیں، ہماری جو آڈینس ہے، ہمارے دیکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے دلوں میں کچھ آپ اپنی جو شاعری ہے، نعت کی شاعری کے کچھ الفاظ اگر گر کر سکے۔ تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیری دہلیز پر ہی مر جائے، تیری دہلیز پر مر جائے، تیرا
منگتا اور میرے وارث میرے غریب نواز، میرے وارث میرے وارث میرے غریب نواز، میرا کش کول آج بھر جائے، میرا کش کول آج بھر جائے، تیرا منگتا اور جو بھی آیا ہے تیرے محفل میں، جو بھی آیا ہے، جو بھی آیا ہے تیرے محفل میں، وہ خوب سے ہو کے خوب تر جائے، وہ خوب سے ہو کے خوب تر جائے، تیرا منگتا نہ در بدر جائے، تیرا منگتا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا خوبصورت آواز آپ نے پائی ہے اور کیا خوبصورت نعت جو ہے نا آپ نے پڑھی ہے، تیرا منگتا، ٹھیک ہے۔ اور ماشاءاللہ سے کیوں مفتی صاحب کیا کہنا آپ کو اس حوالے سے، کیا جو الفاظ اور جو شاعر کے لکھے ہوئے الفاظ جو ہے نا، یقین کریں نعت ایک ایسی چیز ہے نا کہ الفاظ جو ہے نا دل کو چھو جاتے ہیں اور انسان اس کی روانی کے اندر ہی گم سا ہوا ہوتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہمارا ہے نماز کی فضیلت، نماز کے حوالے سے آج ہم بات کریں گے۔ تو ظاہر ہے کہ نماز آج سے ہم سے پہلے ہی لوگوں پر فرض کر دی گئی تھی، جس طرح روزے فرض کر دیے گئے اس طرح نمازیں بھی فرض کر دی گئی تھی۔ تو اس کے حوالے سے ذرا آپ کچھ بیان کریں، کچھ ہماری آڈینس کو ذرا بتائیں نماز کی فضیلت کے بارے میں، تاکہ جو لوگ نہیں پڑھ سکتے یا جو لوگ 5 وقت کی نہیں پڑھ رہے ہیں وہ 5 وقت کی پڑھنے لگ جائیں، جو 5 وقت کی پڑھ رہے ہیں وہ اس کے ساتھ فرضی جو نمازیں ہیں ہماری تہجد وغیرہ اشتراک اس طرح کی جو بھی ہیں وہ بھی پڑھنی شروع کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ محترم سر وقار صاحب، اللہ رب العزت آپ کو ہمیشہ ترقی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ نے یہ بہت اچھا ایک سلسلہ شروع کیا ہے امت مسلمہ کے لیے کہ آپ ماشاءاللہ تلاوت کلام آپ کے ذریعے سنا جا رہا ہے۔ بے شک بے شک۔ ابھی صاحب نے بڑے اچھے انداز میں نعت پڑھی ہے، بہت بہت، تیرا منگتا، تیرا منگتا۔ ایک تو ان کی آواز اچھی ہے، پھر الفاظ کا بھی چناؤ اچھا تھا، اور قرآن اور حدیث کی کوئی بات ہمارے ناظرین جب سنتے ہیں اس پہ عمل کرتے ہیں تو یقیناً اس کا ثواب سب سے پہلے آپ کو ملے گا۔ تو نماز سے متعلق سر یہ نماز فرض ہے، بے شک۔ ہم مسلمان ہمارا دین مکمل ہے، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ہمارا دین اب مکمل ہو چکا ہے، اور نماز یہ وہ اولین فرض ہے جو کسی صورت میں معاف نہیں ہے۔ اس کا حکم، اس کی فرضیت اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دی ہے، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ۔ اس آیہ کریمہ میں 2 مسئلوں کو بیان کیا گیا ہے، نماز کو اور دوسرا زکوٰۃ۔ اس وقت ہم بات چونکہ کر رہے ہیں نماز کی، تو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے کئی مقامات پر نماز سے متعلق ہم سب کو احکامات جاری فرمائے ہیں۔ بے شک۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں
ایک ہے نماز کا حکم، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، یہ حکم ہمیں مل رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ نماز ہم پہ فرض ہو چکی ہے، بالکل، اور نماز کسی صورت میں سر معاف نہیں ہوتی، بیماری کی صورت میں بھی کسی بھی صورت میں بیماری تو چلیں، یہ ایک اور چیز ہے، ہاں میں اس پہ ابھی حدیث بیان کروں گا۔ دیکھیں، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب بچہ 7 سال کا ہو جائے اسے نماز کا حکم دو، بالکل ایسے، ٹھیک ہے، اور پھر جب 10 سال کا ہو جائے اس پر نماز کے لیے سختی کرو تم، بالکل ایسے، ٹھیک ہے سر۔ اور سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں 10 سال کی عمر میں نماز کے لیے بچے کے اوپر سختی کریں اور ان کے بستروں کو الگ کر دیں۔ مطلب کہ اللہ رب العزت کے حضور نماز ایک ایسی عبادت ہے اور نماز ایک ایسا فعل ہے، نماز ایک ایسا اللہ رب العزت کے اور مسلمان کے درمیان ایک ربط ہے جو انسان کو قریب کر دیتا ہے۔ بے شک ایسے، بالکل۔ دیکھیں، عربی میں 2 لفظ بولے جاتے ہیں، ایک فصل ہے، دوسرا وصل ہے۔ بالکل ایسے۔ اچھا، فصل مطلب جدائی کو کہتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں اردو کے اندر بھی فلاں شخص کے درمیان کتنا فاصلہ ہے۔ اب آپ اس چیئر پہ تشریف فرما ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، بالکل، آپ کے میرے درمیان ایک فاصلہ ہے، ٹھیک ہے سر، اس کو عربی کے اندر فصل بولا جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور ایک ہوتا ہے وصل، واو صاد لام، ٹھیک ہے۔ وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا، ٹھیک ہے۔ اور میں اس کو یوں عرض کروں گا اپنے ناظرین کرام کی بارگاہ میں، جو میری بہنیں، بیٹیاں اور میرے بھائی اور میرے بزرگ سماعت فرما رہے ہیں، وصل کا مطلب ہوتا ہے ملانا۔ یہ نماز اللہ رب العزت اور بندے کے درمیان ایک وصل ہے۔ ہائے، کیا خوبصورت بات کیا، ٹھیک ہے سر، بالکل وصل ہے، اور وصل کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ملا دینا، اور یہ رب العالمین جل وعلا شانہ کے ساتھ انسان ایسے مل جاتا ہے، بالکل۔ اچھا، پھر یہاں کوئی شخص ایک سوال کر سکتا ہے، ہمارے ناظرین میں سے کوئی شخص سوال کر سکتا ہے، اور کسی کے دل میں یہ خیال آ سکتا ہے کہ بھائی یہ ملانے کا کیا مطلب ہے، وہ تو معاذ اللہ شرک ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، بات یہ ہے، شرک اس چیز کا نام نہیں ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہے، بے شک، ہم مخلوق ہیں۔ اللہ رب العزت کے برابر جب کسی کو ہم شریک ٹھہرائیں گے تو وہ شرک ہو جائے گا۔ یہ وصل، نماز جو انسان اور رب کے درمیان، رب کو آپس میں، رب اور بندے کو ملا رہی ہے، یہ آپس میں رابط ہے، رابطہ قائم کر رہی ہے، یہ تعلق ہے، یہ وصل ہے۔ اور اللہ رب العزت کے قریب انسان ہو جاتا ہے، بے شک ہے، اللہ رب العزت کے بالکل قریب ہو جاتا ہے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے نماز سے متعلق، جیسے کہ میں نے عرض کیا، کئی آیات بیان فرمائی ہیں، بہت، ٹھیک ہے نا جی، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ اللہ رب العزت فرماتا ہے یہ نماز پڑھنے سے انسان فحش گوئی ختم ہو جاتی ہے، فحاشی اور یعنی کو یہ نماز ختم کر دیتی ہے، ٹھیک ہے، برائیوں سے بچ جاتا ہے۔ تو ایسے ہی نماز کی فضیلت سے متعلق محترم وقار بھائی، سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث بیان فرمائی، ہمارے ناظرین اس بات کو سنیں گے اور دل میں ٹھنڈک محسوس کریں گے۔ یہ حدیث پاک بخاری میں موجود ہے، مسلم میں موجود ہے، سیاستہ کی معتبر کتابوں کے اندر یہ بات موجود ہے، بالکل ایسے۔ حضرت سیدنا عظیم المرتبت صحابی رسول حضرت سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، خزاں کا موسم تھا، ایک درخت کی ٹہنی کو پکڑا اور پھر اس کو ایسے جھاڑا اس سے پتے نیچے گرنے لگے ہیں۔ میں ادھر ایک رش کر رہا ہوں کہ ہمارے حضور ہمیں تعلیم دے رہے ہیں، حضور فرما رہے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں
مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں بے شک کہ اے میرے امتی، جب تم نماز پڑھو گے تو یہ چیز بھی سامنے رکھو اور تمہارے گناہ بھی ایسے جھڑ جائیں گے۔ جھڑ جائیں، پہلے حدیث میں پوری کوٹ کر لوں۔ آقا علیہ السلام نے ٹہنی کو پکڑا سر، پتے جھڑ تو کے سارے۔ پتے جھڑنے لگے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا اے ابو ذر، جی یا رسول اللہ، فرمایا جو شخص، جو میرا امتی نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سر بسجود ہوتا ہے، اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے آپ کو ایسے مٹا دیتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو ایسے جھاڑ دیتا ہے جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں، سبحان اللہ، کیا کہنا، جیسے یہ پتے جھڑ رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے، ہمارے لاکھوں ناظرین ہمیں دیکھ رہے ہیں، بالکل ایسی ہے، پاکستان میں دیکھ رہے ہیں، غیر مسلم لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، مسلمان دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیں ہمارا ایک دین کتنا اچھا دین ہے۔ بے شک، دیکھیں ہم مسلمان خطا کار ہیں، ہم گناہ کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی رحمت ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیتی ہے، ڈھانپ لے، ٹھیک ہے۔ اور ایک بزرگ نے کیا ہی خوب کہا ہے، جب تم پہ ایک مشکل آن پڑے، تم پہ جب مشکل آ جائے تو اس بڑی سے بڑی ہی مشکل کیوں نہ ہو، اور اسے اس مشکل سے اتنا کہہ دو تو اتنی بڑی ہے، ٹھیک ہے پہاڑ جتنا تو بڑی ہوگی، لیکن میرے رب کی رحمت تیرے سے بھی بڑی ہے۔ بے شک، اور رحمت کا ہی اشرا چل رہا ہے، اور ظاہر رحمت کا ہی ہے اشرا چل رحمت رہا ہے۔ کی جو ہے وہ ویسے بھی سالہ سال اللہ کی رحمت جو ہے وہ نزول ہوتی رہتی ہے، جی، اور جو ہے کیا کہتے ہیں، اور خاص طور پہ رمضان کے مہینے میں کچھ زیادہ جو ہے نا ہم اس چیز کو محسوس کر پاتے ہیں، جی جی ٹھیک ہے۔ جی۔ اور رمضان بھی چل رہا ہے، 5واں روزہ بھی ہے، اور ماشاءاللہ سے دیکھنے والے لوگ کافی ساری محبت بھی دے رہے ہیں، اور نماز میں کئی دفعہ ہم بہانے کر لیتے ہیں کہ یار اچھا تم چلو میں آ جاتا ہوں اور یہ کرو، اور جب یہ والی ہم مثالیں سنتے ہیں نا تو یقین کریں رونٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ یار کتنے گناہ گار ہم ہیں، اور ایک دفعہ صرف اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی دیر ہے۔ اور جس طرح آپ نے احادیث بیان کی کہ ٹہنی سے جس طرح پتے جھڑے، اسی طرح انسان کے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ بالکل بالکل۔ تو اسی سلسلے کو آگے ہم ذرا لے کے چلتے ہیں، تو مزمل بھائی کو ایک دفعہ ہم دوبارہ زحمت دیتے ہیں کہ ایک دفعہ دوبارہ جو ہے نا نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے نا ہماری آڈینس کے جو سامنے ہے وہ پیش کریں، اور جو ہے نا اتنی خوبصورت آواز ماشاءاللہ سے آپ کی، تو میں تو چاہوں گا کہ اس پوری ٹرانسمیشن میں صرف آپ سے نعت ہی سنتا رہوں، لیکن ظاہر ہے کہ ہم نے اور ٹاپکس کے اوپر بھی بات کرنی ہے، تو ذرا ایک نعت جو ہے نا آپ سنا دیں ہمیں۔ تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، تھی جس کے مقدر میں گدائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی، سبحان اللہ، تیرے در کی قدرت نے اسے راہ، انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، انوار ہی انوار کا عالم نظر آیا، کہ چل میں جو ذرا میں نے اٹھائی
اور رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر، رویا ہوں میں اس شخص کے قدموں سے لپٹ کر کہ جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، کہ جس نے بھی کوئی بات سنائی تیرے در کی، قدرت نے اسے راہ دکھائی تیرے در کی، قدرت نے اسے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز اور کیا خوبصورت دوبارہ سے آپ نے الفاظوں کا چناؤ کیا، اور جو نعت ماشاءاللہ سے آپ نے پڑھی، اور واقعی حقیقت میں ہم لپٹ جاتے ہیں. جی بالکل. آپ دیکھیں کوئی عمرہ حج عمرہ کر کے آتا ہے تو ہم اس سے پوچھتے ہیں یار کیسے نظارے تھے، ہمیں بھی ویڈیوز دکھاؤ، ہمیں بھی بتاؤ کیا کچھ کیا ہے. اور اسی طرح کہیں اگر محفل ہو رہی ہو، اس محفل میں اگر ہم جا کے بیٹھیں تو جھوم سے جاتے ہیں ہر کوئی. اور ظاہر ہے کہ نماز بھی ہمیں اسی طرح ہی رب کے ساتھ جوڑتی ہے. ہم تب نماز پڑھتے ہوئے بھی اسی طرح سے ہی اللہ کے ساتھ روبرو ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ سن لے اے میرے رب، ہماری آواز سن لے، تیری درگاہ میں حاضر ہے، تیرے سامنے حاضر ہے تیرا بندہ ناچیز. تو ذرا دوبارہ سے کچھ آڈینس کو کچھ بتائیں، بیان کریں کچھ. جی میں عرض کروں گا محترم وقار بھائی، نماز کی تعلیم ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے ناظرین کرام اس بات کو سن رہے ہیں، حکم نماز یہ قرآن میں ہے، بے شک ایسے طریقہ قرآن میں نہیں ہے. یہ نماز پڑھنی کیسے ہے یہ قرآن میں نہیں ہے. دیکھیں اللہ نے فرمایا واقیم الصلاۃ، نماز قائم کرو، ٹھیک ہے. یہ نہیں فرمایا اس طرح پڑھو، یہ میرے نبی نے فرمایا ہے. اور بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے، صلو، آقا علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو نماز پڑھو جس طرح کہ مجھے دیکھتے ہو اسی طریقے پر تم نماز پڑھو. کیا سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جیسے میں نماز پڑھوں ایسے ہی تم نماز پڑھو. اب دیکھیں بات یہ ہے محترم کہ نماز کو پڑھنا بہت بڑا ثواب ہے، چھوڑنا بہت بڑا گناہ ہے. بے شک نماز کسی حد تک معاف نہیں ہے. بالکل ایسے ہی. ابھی آپ فرما چکے ہیں کہ حتیٰ کہ بندہ بیمار ہی کیوں نہ ہو، بیماری اکثر لوگ بہانہ کرتے ہیں، جی ہم بیمار ہیں نہیں پڑھ سکتے، سر درد ہے، پاؤں میں چوٹ لگ گئی ہے تو نہیں پڑھ سکتے. اس طرح نہیں ہے سر. میں عرض کروں، دیکھیں ہمارے قرآن میں، ہماری شریعت میں، اسلام میں سب چیزوں کو اللہ رب العزت نے کھول کھول کر بیان کیا ہے، واضح بیان کیا ہے. کوئی چیز مخفی نہیں رکھی، چھپی ہوئی نہیں رکھی کہ یہ چیز یار چھپی ہوئی ہے، چلیں اس پہ تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے ہمیں تھوڑا سا شک ہے، اس کو تھوڑا سا ہم سائڈ پہ کر دیتے ہیں. نہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وہ شخص مجھے بڑا پسند ہے جو میرے دشمنوں کے ساتھ جہاد کرتا ہے. بالکل ایسے لڑتا ہے کفار کے ساتھ، یہود کے ساتھ، ہنود کے ساتھ، ان کے ساتھ لڑ رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے بندے، جب تو لڑ رہا ہوتا ہے میں رب خوش ہو رہا ہوتا ہوں، حتیٰ کہ میرے فرشتے تیری مدد کرتے ہیں. بالکل میرے فرشتے تیری مدد کرتے ہیں.
اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اسلام کی خاطر اللہ رب العزت کی راہ میں لڑنے والا مجاہد جو کفار کے ساتھ جہاد کرتا ہے، ہماری بات چل رہی تھی کہ نماز کسی صورت میں معاف نہیں، بالکل ایسے ہی، جو کچھ بھی ہو جائے، اللہ رب العزت اس مجاہد پر بڑا خوش ہوتا ہے کہ وہ لڑ رہا ہوتا ہے کفار کے ساتھ، ان کو قتل کر رہا ہوتا ہے، ان کو فنار کر رہا ہوتا ہے، ظاہری بات ہے اس مجاہد کے اوپر بھی تلواریں لگ رہی ہوتی ہیں، بالکل ایسے، بالکل ایسے، اتنا ایک مرتبہ ہے، لیکن اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے اے میرے پیارے مجاہد نماز تجھے بھی معاف نہیں، ہائے جنگ کی حالت میں بھی معاف نہیں ہے۔ دیکھیں وہ لڑ رہا ہے، جنگ کر رہا ہے، گھوڑے پر ہے، وہی نیت کر رہے، لڑتا بھی رہے نماز بھی پڑھے۔ اور ہماری آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں کتنا ایک حسین ایک مطلب شریعت کا ایک انداز ہے اور خوبصورت ایک ہمارا دین ہے۔ اگر ہم اٹھ نہیں سکتے بیٹھ کے نماز پڑھیں، اچھا بیٹھ نہیں سکتے لیٹے ہوئے ہیں تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھیں، نماز پڑھنا ضرور۔ اور واقعی یہ حقیقت بات ہے۔ اور اس میں اگر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں، ایک واقعہ بہت مشہور واقعہ کربلا، جس پہ لوگوں کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں اس واقعے کا نام لینے سے، تاریخی ایک واقعہ، اور اس میں بھی تو دیکھیں نماز پڑھی گئی تھی، بالکل، سجدے میں سر قلم ہوئے تھے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سجدے میں تشریف فرما تھے، اسی وقت آپ کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اور یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر جہارا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا، ترک کر دیا، اس نے اعلانیہ کفر کیا ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، مطلب کہ نماز کو چھوڑنا اتنا گناہ ہے۔ دیکھیں وقار بھائی میں آپ سے سوال کرتا ہوں، ہمارے ناظرین اس بات کو صحیح سمجھیں گے، اگر آج ایک شخص میرا دشمن ہے تو میرا بیٹا اس کے ساتھ کھڑا ہو تو کتنی مجھے تکلیف ہوگی؟ بالکل ایسے ہی ہوگی یا نہیں؟ بالکل ہوتی، بالکل ہوتی۔ ایسے ہی آپ میرے دوست ہیں، آپ کے کسی دشمن کے ساتھ میں کھڑا ہوں تو آپ کو تکلیف ہوگی، یار قاری صاحب میرے دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں، دشمن کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یہ ایک مطلب ہے، یہ ایک دنیا کا ایک مطلب ایک قانون سمجھ لیں، یا دنیا کا ایک دستور ہے، ٹھیک ہے، قانون نہ کہیں دستور کہہ دیں، دستور ہے۔ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، کل قیامت کے دن معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ فرعون کے ساتھ ہوگا، استغفر اللہ، حامان کے ساتھ ہوگا، شداد کے ساتھ ہوگا، ابی بن ابی خلف کے ساتھ ہوگا۔ اب قیامت کے دن ہو مسلمان لیکن اللہ کے دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہو معاذ اللہ، اپنی غلطی کی وجہ سے، اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیکھیں گے اور فرمائیں گے کہ یار کہ یہ وہ شخص ہے جس نے ساری زندگی میرا کلمہ پڑھا لیکن آج دشمنوں کے ساتھ کھڑا ہے، تو کتنی دکھ کی بات ہے۔ بالکل تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز میرے آنکھوں کے ٹھنڈک ہے، بالکل ایسے ہی، اور سرکار فرماتے ہیں الصلاۃ لوقتہا، نماز کو اپنے مقررہ وقت پر پڑھا جائے۔ من ترک الصلاۃ، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے نماز کو چھوڑ دیا فلا دین لہ، اس کو کوئی دین نہیں ہے، یعنی اتنی سخت قسم کی ہمیں وعید سنائی گئی ہے۔ اور ساتھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ تو ساتھ ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، میں آخری حدیث آپ کی خدمت میں عرض کروں اور ہمارے ناظرین ماشاءاللہ اس حدیث کو سن کر محظوظ ہوں گے۔ دیکھیں سر، آپ ہوں یا کوئی بھی ہو، میں اپنے گھر میں جب جاتا ہوں تو ظاہری بات ہے گھر میں تبھی داخل ہوں گا جب میرے پاس چابی ہوگی، عربی میں اسے مفتاح کہتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ نماز جنت کی کنجی ہے اور وضو نماز کی کنجی ہے، بے شک، ٹھیک ہے، وضو نماز کی کنجی ہے اور نماز جنت کی کنجی ہے۔ یوں سمجھ لیں ہمارے ناظرین کرام،
اگر ہمارے پاس چابی ہوگی، مفتاح ہوگی، کنچی ہوگی تو ہم محل میں داخل ہو سکتے ہیں۔ تو اسی طریقے پر ہماری اگر نمازیں پوری ہوں گی، ہم نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھیں گے، اچھے طریقے سے پڑھیں گے، تو یقیناً ہم جنت میں جائیں گے۔ اور آخری ایک اہم مسئلہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، میں اپنے ناظرین کرام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ وقار بھائی، اکثر ہم سے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ حضرت ہم نماز پڑھتے ہیں، دل میں برے خیال آتے ہیں۔ ہاں جی، یہ ایک بہت بڑا، یہ آپ نے خود سے ہی کر لیا، میرے ذہن میں بھی یہ چیز آ رہی تھی اور میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں پوچھوں گا کہ اکثر نماز جب ظاہر ہے کہ انسان شروع کرتا ہے، اس کے دل میں مختلف وسوسے آ رہے ہوتے ہیں، ذہن میں کچھ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور کچھ کرنا نہیں ہوتا لیکن اس کے خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اچھا، اس سے متعلق میں واضح بات عرض کروں، حدیث پاک کے اندر پورا اس پہ ایک باب بنا گیا ہے، مطلب یہ ایک، اس کو یوں کر رہے ہیں پورا چیپٹر ہے، باب الوسوسہ، وسوسے کا باب، مطلب کہ اس چیپٹر کے اندر وہ احادیث ہیں جس میں آقا علیہ السلام نے انہی سوالوں کا جواب عطا فرمایا کہ جو بندہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں خیال آئیں تو اس کے بارے میں کیا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے سوال کیا، یہی سوال کیا، یا رسول اللہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں ہمارے دل میں برے خیالات آتے ہیں، ہمارے دل میں بہت برے خیال آتے ہیں کہ ہم ان کو زبان پر نہیں لا سکتے۔ میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ان کو زبان پر نہ لانا اور ایسا عمل بھی نہ کرنا جو خیالات تمہیں آتے ہیں، یہ میری امت کا خاصہ ہے کہ اللہ رب العزت نے معاف کر دیا ہے۔ واہ سبحان اللہ، مطلب یہ کہ ہم وہ خوش نصیب امتی ہیں، ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کچھ وسوسے، کچھ خیالات آ رہے ہیں، اس کی معافی پہلے سے ہے۔ یہاں پر حضرت مطلب شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو کہ حضوری بزرگ گزرے ہیں، جن کو جاگتے ہوئے کئی مرتبہ حضور کا دیدار ہوا ہے، انہوں نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو چور ہوتا ہے نا، چور وہیں داخل ہوتا ہے جہاں پر دولت ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہے سر، ایک ویران گھر پڑا ہے، اس میں تو چور نہیں جاتا نا؟ نہیں جاتا۔ اچھا، ایک گھر میں پتہ ہے چور کو اس میں کچھ نہیں ہے، اس میں نہیں جائے گا۔ وہ فرماتے ہیں کہ نماز جب شروع انسان کرتا ہے، مسلمان کرتا ہے، تو شیطان وسوسے کیوں ڈالتا ہے؟ کیونکہ انسان مومن مسلمان کے دل اور دماغ میں جو ایمان کی دولت ہے وہ دولت چرانے کے لیے آتا ہے، لیکن مسلمان ایک پختہ انداز میں، پختہ عزم کر کے، شیطان کو سائٹ پہ کر کے، اس کے جو ارادات ہیں، اس کے خباثات ہیں، ان کو پس پشت ڈال کر وہ اپنے رب کے حضور بات کر رہا ہوتا ہے، تو پھر اللہ رب العزت کی رحمت بھی ان پر چھما چھم برس رہی ہوتی ہے۔ بالکل ایسے ہی ہے، یہ تو آپ نے کافی، میرے ذہن میں بھی یہ چیز چل رہی تھی اور آپ نے خود سے بھی یہ بیان کر دی۔ اکثر لوگ جو ہیں وہ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ظاہر ہے کہ میں بھی جب نماز پڑھتا ہوں تو میرے ذہن میں بھی کچھ نہ کچھ خیالات آنے شروع ہو جاتے ہیں، کچھ کام کے متعلق، کچھ ویسے ہی کچھ باتیں ذہن میں گھومنا شروع ہو جاتی ہیں، تو یہ کافی اچھی آپ نے بات کی۔ اور ایک وہ یہ بھی ہے کہ شیطان وسوسے ڈالتا ہے، اور جب انسان، اس کے اندر ایک چیز یہ بھی میں شاید سمجھتا ہوں کہ جب انسان پورے دل و چاہت سے نماز پڑھ رہا ہو نا، شاید اس کے دل میں یہ وسوسے نہیں آئیں گے۔ میں اکثر اگر کبھی میرے ذہن میں کچھ وسوسے آ جائے نا تو میں کوشش کرتا ہوں کہ خانہ کعبہ کو اپنے خیالات میں لے کر آؤں، ٹھیک ہے، مدینہ پاک کو لے کے آؤں، تاکہ میرا جو وسوسہ جو شیطان ڈال رہا ہے نا وہ نہ ڈلے، اس کو میں نا اس طریقے سے بڑا خوبصورت انداز میں اس چیز کو کرنے کی کوشش کروں کہ جو نماز میں پڑھ رہا ہوں وہ جتنی اچھی طریقے سے ہو سکے وہ پڑھی جا سکے۔ تو اسی طرح شروع میں جس طرح میں نے کہا تھا کہ کوئی عبادت کر کے رویا، اللہ، کوئی عبادت کی راہ میں رویا، واہ واہ واہ، عجب سلسلہ ہے نماز کا، سبحان اللہ، کوئی قضا کر کے رویا، کوئی ادا کر کے رویا۔ ادا کر کر ظاہر ہے کہ جس کی قضا ہوگی وہ بعد میں پچھتاتا ہے، روتا ہے، اور جو نماز پڑھ رہا ہے وہ اللہ سے اور جڑنے کی، اس سے اور جڑنے کی کوشش میں جو ہے نا وہ رو رہا ہے۔ اسی طرح ہی کوئی عبادت کر کے رویا تو کوئی عبادت کر کے رو رہا ہے۔ تو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ آج کا ٹاپک یہی تھا۔ ابھی افطاری کا ٹائم بھی ہو جاتا ہے تو ظاہر ہے کہ ابھی ہم دعا بھی کریں گے، تو اسی طرح کی کچھ ٹاپکس جو ہے وہ ہم آپ لوگوں کے سامنے لے کر آ رہے ہیں تاکہ اس سے کچھ آپ لوگوں کو بھی سیکھنے کا ملے، کچھ ہمیں بھی سیکھنے کا ملے، اور یہ دولت رمضان انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کے لیے اسی طرح ہی ہر سال آئے گا، اور ہر سال اسی طرح ہی اسی ٹرانسمیشن کے اندر ہم اچھی سی اچھی چیزیں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئیں گے جو آپ لوگ، جس سے
سوچ سکتے ہیں، جس کو سمجھ سکتے ہیں، جو جتنی آسانی طریقے سے آپ اس کو کر سکتے ہیں اس طرح سے کریں گے. تو ابھی میں مفتی صاحب سے گزارش کروں گا کہ دعا کروا دیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و صحبہ و بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. اللہم انی لک سمت و بک آمنت و علیک توکلت و علی رزقک افطرت. اے میرے اللہ ہمارے روزے رکھنا قبول و منظور فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما. اے میرے اللہ جتنے ہمارے ناظرین دیکھ رہے ہیں، ہمارے بھائی بہنیں مائیں بیٹیاں، میرے اللہ سب کو سلامتی عطا فرما، سب پر اپنا کرم اور فضل فرما. ملک پاکستان میں امن عطا فرما، ہم سب کے رزق میں، مال میں، جان میں، عزت میں، آبرو میں برکتیں عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ. لا الہ الا اللہ. بہت شکریہ آپ کا مفتی صاحب، آپ نے دوبارہ ہمیں موقع دیا. آپ نے خدمت جو ہے آج جو آپ نے الفاظ جو پیش کیے، اور مزمل بھائی آپ کو بہت شکریہ، آپ نے جو خوبصورت نعتیں پڑھی ہیں اور یقیناً ہماری جو آڈینس دیکھنے والی ہے ان کو بہت زیادہ پسند آئی ہوں گی. تو اسی کے ساتھ ہمیں دیں اجازت.